حضرت مولانا قاری شہزاد سلفی صاحب جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ صرف حاضری لگوانے کی غرض سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، ذوق اور شوق کے ساتھ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ بولی بٹکی مخلوق کو سوارا ہمارا نبی ہے، رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، جس کا کوئی ثانی نہیں جگ سے نرالا ہمارا نبی، نگاہ فکر و بشر سے کہاں ہو بیاں، ایسا ہے ہمارا نبی، حوض کوثر پئیں گے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، وہ نور حق کا اجالا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے روشن، وہ خوب سے خوب تر ہمارا نبی، آ گیا حلیمہ کی گود میں آمنہ کا پیارا ہمارا نبی، پتھروں تم نے کلمہ ہے پڑھنا جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، تارے ہیں نبوت کے سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، نبوت کے تارے ہیں سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، نبوت کے تارے ہیں سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی ہو سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، زینب و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ جسے عطا ہوئی حسنین کا پیارا ہمارا نبی، اب قیامت تلک کوئی نبی آنا نہیں، قیامت تک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، لیاقت ہے جاگیر ان کی سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہمارا نبی، لیاقت ہے جاگیر ان کی سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہمارا نبی، ہے عائشہ سے روایت قرآن پڑھو سارے کا سارا قرآن ہمارا نبی، ہے عائشہ سے روایت قرآن پڑھو سارے کا سارا قرآن ہمارا نبی، جسے یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ کے لقب سے پکارا ہمارا نبی، واللیل اذا سجا رب نے خود قرآن میں کہا، یوں بھی زلف کو نکھارا ہمارا نبی، ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لائق ہے، انگن لا تعداد درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس مبارکہ مطہرہ پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کو سمجھیے۔ مکہ کے 3 سردار مدینہ منورہ گئے، پورا وفد گیا، عقبہ بن نبی معیط تھا، اخنس بن شریک تھا اور عتبہ تھا، مدینہ میں یہودیوں سے پوچھ کر آئے
ہمارے درمیان میں ہمارے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہارے پاس تورات و زبور کا علم ہے، ہمیں بتلاؤ ہم کوئی اس سے ایسے سوال پوچھیں کہ ہم علمی اعتبار سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو مدینہ کے یہود نے کہا تم 3 سوال پوچھنا، اگر وہ شخص 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر انہو رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ 3 سوال یہ ہیں، تم پوچھنا روح کیا ہے، دوسرا سوال پوچھنا ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال پوچھنا اصحاب کہف کون تھے۔ مکہ والے یہود سے سیکھ کر یہ 3 سوال لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آئے، سوال پوچھا، آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا میں کل آؤں گا، آقا علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کل ان کے جواب بتلاؤں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے انشاءاللہ نہ نکلنے دیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ آپ بھول گئے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اطہر سے انشاءاللہ نہ نکلنے دیا۔ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، کل جبریل نہ آئے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، پھر اگلے دن جبریل نہ آئے، 15 دن گزر گئے، وحی نہ آئی۔ کفار مکہ نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ وہ قریشی سردار جو بات بات کا بتنگر بنانے والے تھے، وہ میرے آقا علیہ السلام پر طنز و تشنیع کے تیر چلا رہے تھے، میرے آقا کے سینے کو زخم لگ رہے تھے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا سینہ چھلنی تھا، دل زخمی تھا۔ ہر سردار مکے کا اپنے اندر فرعونیت سمائے ہوئے تھا اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا اب جبریل آنا رک گیا ہے، کوئی کہتا سلسلہ وحی بند ہو گیا ہے۔ 15 دن کے بعد جبریل آئے، پہلے محبوب کی تسلی آئی، قرآن لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ فرمایا والضحیٰ، اے محبوب، اس کا ایک ترجمہ ہے دن کے اجالے کی قسم، اور ایک ترجمہ ہے اے محبوب تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی قسم، اور دوسرا ترجمہ ہے محبوب تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اے محبوب تیرا ایسا حسین چہرہ ہے، اس کی قسم اٹھا کر میں اللہ کہتا ہوں، ایسی پیاری زلفیں ہیں، ان زلفوں کی قسم اٹھا کر میں رب کہتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھے چھوڑا ہے، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، تو تو میرا محبوب ہے، تو تو میرا پیارا ہے، تو تو میرا لاڈلا ہے، تیرے تو چہرے کی قسمیں میں آسمانوں کا پروردگار اٹھاتا ہوں، تیری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب پیغمبر نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ تجھ سے ناراض ہوئے ہیں ہم، نہ ناراض ہوئے ہیں نہ چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ماضی، آپ کا حال ماضی سے بہتر، آپ کا مستقبل حال سے بہتر، آپ کی آخرت دنیا سے بہتر۔ میرے محبوب کا ماضی بھی اعلیٰ، حال بھی اعلیٰ، مستقبل بھی اعلیٰ، دنیا بھی اعلیٰ، قبر کی زندگی بھی اعلیٰ، حشر کی زندگی بھی اعلیٰ، جنت میں بھی میرا مصطفیٰ سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو پہلے نبی آئے، جتنے معجزے سارے نبیوں کو ملے، اکیلے آمنہ کے لال علیہ السلام کو تنہا وہ معجزے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ پہلے نبیوں کے لیے صرف نبوت،
آقا کے لیے ختم نبوت، پہلے نبیوں کے لیے نبوت کے بعد نبوت، میرے آقا کے بعد نبوت، میرے آقا کی نبوت کے بعد قیامت، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ پہلے نبیوں کے بعد نبوت، پہلے نبیوں کی نبوت کے بعد نبوت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد ختم نبوت۔ پہلے نبیوں کو صرف امت، میرے آقا کو خیر امت، پہلے نبیوں کو صرف شفاعت، میرے آقا کو کبریٰ شفاعت، پہلے پیغمبر، پہلے رسول صرف رسول، میرے آقا رسولوں کے رسول، پہلے نبی صرف نبی، میرے نبی نبیوں کے نبی، پہلے نبی صرف پیغمبر، میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر، پہلے نبی صرف ہادی، میرے آقا ہادیوں کے ہادی، پہلے پیغمبر صرف رہبر، میرے آقا رہبروں کے رہبر۔ اللہ یوں ہی تو قرآن میں نہیں فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ نبی موسیٰ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَمَا آجَلَكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کر طور پر پہلے آگے ہو، کیوں؟ کہا لِتَرْضَىٰ، اللہ اس لیے آیا ہوں تو راضی ہو جا۔ نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اَنِعْمَلْ صالحاً ان ترضیٰ، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، فاطمہ کے بابا جان، عبداللہ کے چاند، آمنہ کے لال علیہ السلام کی، تو خلاق کے عالم نے خود فرما دیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب پیغمبر ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ساری رات رو رہے تھے تہجد کی نماز میں، اور بار بار ایک ہی الفاظ زبان پر تھے، امتی امتی، اور کہہ رہے تھے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو انہیں چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تیری مخلوق ہے، چاہے تو گناہ گاروں کو سزا دے چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی امتی، اللہ میری امت ہے انہیں معاف کر دے، نہیں بھی معاف کرنا پھر بھی معاف فرما دے۔ جبریل آئے، پیغمبر کا رونا ایسا بڑا، آسمانوں سے جبریل کو تشریف لانی پڑی، پوچھا اللہ کہتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، آقا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا امتی امتی، امت کے غم اور دکھ میں رو رہا ہوں۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر آنسو نہ بہائیے، سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ کانفرنس سے آخری بات کر رہا ہوں، میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا جس سے نکاح کرے وہ ام المومنین بنے، میرے آقا جس سے نکاح کریں وہ ام المومنین بنے، جو پیدا ہو وہ خاتون جنت بنے، جسے چومے وہ سردار جنت حسین بنے، اور میرے آقا جسے کلمہ پڑھائیں وہ صحابی بنے، میرے آقا جسے بائی کہیں اپنا وہ اسد اللہ بنے، میرے آقا جسے دو بیٹیاں عطا فرمائیں وہ ذی-النورین بنے، میرے آقا جسے رب سے مانگیں وہ فاروق بنے، میرے آقا جسے مصلی عطا کریں وہ صدیق بنے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ بولی بٹکی مخلوق کو سوارا ہمارا نبی، آپ آخر الزمان نبی ہیں، جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفتیں، جتنے مقام تھے، جتنی طاقتیں، جتنی شانیں دی، اللہ نے ساری اکٹھی کر کے اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی۔ یوں سمجھیے نبی نوح جا رہے، فرمایا نوح آپ جا رہے ہیں، آپ جائیں یہ لے جائیں، بعد میں ابراہیم آئیں گے باقایا لے آئیں گے، ابراہیم آئے، ابراہیم آپ یہ لے جائیں، بعد میں موسیٰ آئیں گے یہ لے آئیں گے،
موسیٰ آئے آپ یہ لے جائیں، بعد میں عیسیٰ آئیں گے یہ لے جائیں، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا محبوب صداقت جتنی ہے تو لے جا، امامت جتنی ہے تو لے جا، صداقت جتنی ہے تو لے جا، نبوت جتنی ہے تو لے جا، امامت جتنی ہے تو لے جا، عدالت جتنی ہے تو لے جا، سخاوت جتنی ہے تو لے جا، شجاعت جتنی ہے تو لے جا، لیاقت جتنی ہے تو لے جا، اے محبوب نبوت جتنی ہے تو لے جا، جا کے اعلان فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اے محبوب پیغمبر نبوت تیرے اوپر ختم ہو گئی ہے، اے محبوب پیغمبر ساری امامت تو لے جا، جا کے نبیوں کی امامت کروا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اے محبوب پیغمبر صداقت ساری لے جا، جا کے صدیق کو سجا، عدالت ساری لے جا، جا کے فاروق کو سجا، سخاوت ساری لے جا، جا کے عثمان کو سجا، شجاعت ساری لے جا، جا کے علی کو سجا، اذان ساری لے جا، جا کے بلال کو سجا، حدیث ساری لے جا، جا کے عبداللہ بن مسعود کو محدث امت بنا۔ اے محبوب ساری شان تیرے لیے، ساری عظمت تیرے لیے، سارا مقام تیرے لیے، سارا وقار تیرے لیے۔ ساری عظمت محبوب پیغمبر علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ اور کچھ اس انداز سے میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو نبی کی شان یاد کرائی جائے، اس انداز سے اپنے بچوں کو نبی کا محبت کا پیغام بڑھا جائے، یہ نوجوان نسل کو نبی کی محبت دی جائے۔ اپنے بچوں کو الف انار بے بکری یاد نہ کرایا کرو، بلکہ ایسے یاد کرایا کرو، الف علم نشرح سینہ، الف سے علم نشرح سینہ والا نبی، با سے باقی النفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ غم والا نبی، تا سے تبت یدا ابی لہب وتب کی وکالت والا نبی، سا سے ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا کی استقامت والا نبی، جیم سے جاہد الکفار والمنافقین والا جہادی نبی، ہا سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی، خا سے خلق عظیم کا شاہکار نبی، دال سے دائی اللہ نبی، زال سے دائی اللہ نبی، زال سے زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج آسمانوں کا دلہا نبی، اور را سے رحمت للعالمین نبی۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سین سے شین سے شاورہم فی الامر مشورے والا، صحابہ سے مشورے کرنے والا نبی، سواد سے سواد والقرآن ذی ذکر، ذکر قرآن کی تاب جس پہ نازل ہوئی وہ نبی، توا سے توئیں جسے پنجابی میں اردو میں کہتے ہو، توا سے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا والا محبوب پیغمبر، زوئیں زوا جسے پنجابی میں زوئیں کہتے ہو، زوا سے ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیما کہ استغفار والا نبی، آئین سے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود والا نبی، غین سے غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، مال غنیمتوں کو حلال کرنے والا نبی، فا سے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، نرمی والا نبی، قاف موٹا نقطوں والا، قاف قاب قوسین او ادنی نبی، کاف چھوٹا کاف بڑی کتاب والا،
کفا بھی ربی کا فرق ہے نا، کفا بھی ربی کا ہادیا و نصیرا، محبوب آپ کو آپ کا رب کافی ہے، کفا بھی ربی کا ہادیا و نصیرا کی نصرت اور مدد والا نبی، لام لعمرکا انہم لفی سکرتہم یامہون کی شان والا نبی، میم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور کہیں ما کان محمد الا رسول، میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، نون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون کی شان والا نبی، واو پڑھو آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عظمتوں والا نبی، ہاں اکھاں والی، هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ وہ رسول ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اس شان والا نبی، اور یا عربی چھوٹی یا وڈی یا نہیں ہوندی، کوئی ہوندی ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر کی شان والا نبی، عموماً دیکھ فضا میں ہر سمت نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہواؤں میں نبی نبی، میرا ایمان نبی، میری جان نبی، میرا ایقان نبی، میری شان نبی، دین کے باہر جو مرضی کر، دین کے اندر نبی نبی، دین کے اندر اگر رہنا ہے پھر نبی کی بات ماننی ہے، پھر نبی کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین، اے وحدہ لا شریک کریم مولا، ہم سب کا اپنے گھر میں بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ نماز مغرب با جماعت ادائیگی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اپنے گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے، اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ جو ساتھیوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، جو معاون بنے، ممد بنے، جنہوں نے ٹائم دیا، جو بیٹھے، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے سنا، جو تشریف لائے، جنہوں نے ریکارڈنگ کی، اللہ سب کی محنتوں کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی مشکلیں دور فرما دے، اللہ سب کی تمام جائز حاجات دلی خواہشات پوری فرما دے، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، غم زدوں کے غم دور فرما دے۔ قاری صاحب کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے اہل التوحید، اللہ ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما دے۔ اللہ ہم جو آج کل اس دنیا سے جانے والے ہیں، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللہ قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ حشر کے دن سورج سر کے اوپر آ جائے گا، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے جسم تو دنیا کی گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جہنم میں ہر قسم کا ٹھنڈک کا اور گرمی کا عذاب ہوگا، اے اللہ جہنم کی تتی ہوا سے بھی محفوظ فرما دے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں کہ اپنا حساب دے سکیں، بغیر حساب کے ہی اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل لبنان کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا نصیب فرما، یہود و نصارہ کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو انہی کے منصوبوں میں غرق فرما، تباہ و برباد فرما، انہیں شکست خوردہ فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جو سنا جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو کہا جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے نصیب فرما۔
تو دلوں کے بید جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ گر یوں ہی لوٹ جائیں تیرے بندے، بتلا یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ گر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتلا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ اے اللہ ہمارا نصیبہ نیک فرما دے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی خیر الخلق کلہ اجمعین۔